أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. انتہائی قابل تعظیم، لائق عزت و احترام بزرگوں اور دوستوں، آج اس جمعۃ المبارک میں اس سے قبل بھی غالباً 3 جمعے پہلے مسلسل حضور کے پیارے یار غار عکس حسن کمال مصطفیٰ ذات و صفات محمدی کے مظہر اتم پیکر رشد و ہدایت چشمہ صدق و صفا بعد از نبوت خلیفہ مطلق امام برحق وارث مسند رسول ہاشمی پیکر رشد و ہدایت اصدق الصادقین نائب مطلق امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مزاج شناس رسول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج بھی اس مختصر وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک والہانہ عقیدت کا، اخلاص کا، محبتوں کا رشتہ تھا اور ہے، اس کو اپنی ناقص سمجھ اور ناقص علم کے باوجود سعادت سمجھتے ہوئے ایمان کی تازگی کا سبب خیال کرتے ہوئے ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم حق بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا، جمیع صحابہ کا بھی، اور بالخصوص صدیق اکبر کا قرآن کے متعدد الفاظ اس طرف واضح رہنمائی کرتے ہیں کہ یہاں یار غار کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب کفار نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ اعلان نبوت پر سنا اور ظلم و ستم کے دروازے کھول دیے، جو ایمان لاتا تھا اس کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جاتا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کچھ صحابہ کو وقتاً فوقتاً ہجرت کا حکم فرمایا کہ حبشہ کا ملک ہے، وہاں کا بادشاہ اچھا تھا نجاشی، وہاں ہجرت کر جائیں۔ بہت سارے صحابہ جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت فرما گئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، دیگر صحابہ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس شوق ہجرت میں کئی مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت چاہی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مجھے بھی اجازت فرمائیں تو یہ ہجرت کی سعادت میں بھی حاصل کروں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو روکا، فرمایا نہیں ابو بکر ابھی رک جا، انتظار کر، اللہ کا حکم آئے گا پھر میں اور آپ ہجرت کریں گے، پھر ہجرت کریں گے۔ تو یہاں پر تفسیر عسکری نے لکھا ہے وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ، کہ ہجرت کی رات اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب آج کی رات ہجرت میں آپ اپنا ساتھی ابو بکر کو بنائیں۔ جہاں جہاں انتخاب کیا اپنے محبوب کا اللہ نے خود کیا، میرے حبیب ہجرت کرنی ہے آج کی رات، جو کہ کفار انتہا کر چکے تھے اور کاشان نبوت کو گھیرا ہوا ہے ننگی تلواریں لے کر، اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب ہجرت بھی فرمائیں اور اپنے ساتھ کس کو لیں؟ حضرت ابو بکر کو ساتھ لیں، ابو بکر کو۔ گویا ابو بکر کے اخلاص پر، صدق نیت پر، ابو بکر کے ایمان پر، ابو بکر کی محبت پر، حضور کے ساتھ والہانہ عشق پر اللہ پاک کو یقین کامل تھا، اللہ کو کہ اس سے زیادہ میرے محبوب کا مخلص کوئی ہے نہیں، جس کا انتخاب اللہ کے حبیب کے لیے اللہ پاک نے خود اس رات کو فرمایا۔
اس رات ہجرت کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اور پھر آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے فرمایا جس دن کے ابو بکر انتظار کرو ہم اللہ کے حکم سے اکٹھے جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی رات گھر میں سوئے نہیں، آرام ہی نہیں کیا، ساری رات گھر کی دہلیز کے ساتھ کھڑے رہتے تھے کہ شاید یہ رات نہ ہو ہجرت کی، یہ رات نہ ہو، یہ رات نہ ہو، اللہ کے محبوب آئیں اور میں آرام کر رہا ہوں، میں سو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہو۔ آپ چوکٹ کے ساتھ کھڑے ہیں انتظار میں، کون سی رات ہے کہ اللہ کے محبوب جلوہ گر، اور میں کہوں حضور میں تو تیار ہوں۔ اور جب ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت سے نکلے، اپنے پیارے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پہ سلایا اور حکم دیا کہ یہ جو امانتیں کفار کے ہمارے پاس ہیں، قریش مکہ کی ہیں، صبح ان کو دے کر حوالے کر کے تم بھی مدینہ کی طرف آ جانا، ہجرت میں جا رہا ہوں۔ اور کاشان نبوت کو کفار نے گھیرا ہوا ہے، اللہ کے محبوب باہر نکلتے ہیں، کھڑے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سو گئے ہیں جو اونگ آ گئی ہے، جاگ رہے ہیں، تیار ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے حفاظت کا ذمہ جو لیا ہوا ہے، کسی کو نظر ہی نہیں آتے۔ اللہ کے حبیب سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور مٹی پر دم کر کے پھینکتے ہیں، سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اللہ کے محبوب آگے سے گزر جاتے ہیں، آگے سے گزر جاتے ہیں۔ جب صبح وہ دیکھتے ہیں تو بستر پہ علی کرم اللہ وجہ الکریم سوئے ہیں، اللہ کے محبوب نہیں ہیں، حضور تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو بکر کے دروازے پہ ہاتھ رکھنے کی دیر ہے کہ ابو بکر تو کھڑے تھے، چوکٹ پہ کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو سوئے نہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے آپ نے فرمایا تھا ہم ہجرت کریں گے اسی دن سے میں رات کو کبھی سویا ہی نہیں، ساری رات کھڑا رہتا ہوں، اللہ ماں کے محبوب کب آئیں گے، بد دعا کے مکھڑے والا کب آئے گا، ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے غافلوں میں پایا جاؤں، میں بے ادبوں میں پایا جاؤں۔ میں کھڑا رہا کہ مجھے سعادت حاصل ہو، میں اللہ کے حبیب کی سنگت اور رفاقت اختیار کروں۔ ساتھ ہو جاتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دن ہجرت کی رات ساتھ ہے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں خرید رکھی تھیں، ایک اونٹنی حضور کو پیش فرمائی، ایک پر آپ سوار ہوئے، اس رات کی تیاری کے لیے حضور کو ساتھ لے گئے۔ رات کی ہجرت کی رات، ساری رات سفر ہے، رات کا سفر ہے۔ تو روایات میں یہ بھی آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، ابو بکر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آگے ہیں۔ کبھی ابو بکر دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی حضور کے آگے ہو جاتے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے جا رہے ہیں، اپنے عاشق کی اداؤں کو حیران ہیں، پوچھتے ہیں ابو بکر کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کو پریشانی تو نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے دشمن آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے کہ آگے سے تکلیف نہ پہنچائے میں آگے ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہ دائیں سے تکلیف نہ پہنچائے میں دائیں ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے بائیں سے تکلیف نہ پہنچائے میں بائیں ہو جاتا ہوں۔ چاروں طرف زندگی نچھاور کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اس رات کا اللہ نے ذکر فرمایا، اس ہجرت کا فرمایا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ کیا ہوا جب تم بڑے کمزور تھے، تم نحیف تھے، اللہ پاک نے تمہاری مدد فرمائی۔ اللہ کی مدد تو یہ ہوتی ہے، لشکر کے ذریعے نہیں ہے، اسلحے کے ذریعے نہیں ہے، ظاہری طاقت کے ذریعے نہیں ہے، اللہ کی تو غیبی مدد ہوتی ہے، جس کو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ ہم نے مدد کی جس وقت جب تم کمزور تھے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکۃ المکرمہ سے کفار کے زیادتیوں اور ظلم کی وجہ سے تشریف لے جانا ہوا، وہاں سے آپ تشریف لے سفر کرتے کرتے کرتے
غار ثور جن حضرات کو اللہ پاک نے سعادت نصیب کی ہے، غار ثور کو دیکھنے کی، زیارت کی، بہت اونچی جو ہے پہاڑ کے اوپر تقریباً کہتے ہیں جی 5 کلومیٹر سفر ہے، اور الحمدللہ مجھے بھی سعادت نصیب ہوئی ہے اس غار ثور کے اندر حاضری کی اور زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اوپر جانا 5 کلومیٹر ہو، پھر اتنی جو ہے بلندی ہو، سفر کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھوں پہ بیٹھا لیا، کندھوں پہ بیٹھایا، حضور کو عرض کی یا رسول اللہ سوار ہوں، آج ابو بکر اوپر لے کر جائے گا۔ اس شاک کہتے ہیں جس دن خانہ کعبہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، خانہ کعبہ میں بت تھے تو گرائے گئے، جو اونچے بت تھے ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو، ان بتوں کو گرا دے۔ حضرت علی نے حضور کے کندھوں پہ سوار ہو کے بت گرائے، اور جب ہجرت کی رات آئی حضور حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے۔ تو عشاق کہتے ہیں سیرت نگار کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا تھے، بڑی طاقت تھی، خیبر کے قلعے کو ایک ہاتھ کے جھٹکے سے اتار کر پھینک دینے والے شیر تھے، لیکن وہ بوجھ نبوت کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ صدیق اکبر کو اللہ نے شان دی کہ ہجرت کی رات اگر بوجھ نبوت کو اٹھایا تو ابو بکر نے اٹھایا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ کبھی آپ کو موقع ملے اللہ دے آپ جائیں غار ثور پہ، آپ کسی چھوٹے بچے کو بھی کندھے پہ اٹھا کر اوپر نہیں لے جا سکتے، مشکل کام ہے، کوئی بڑا پہلوان لے جائے، ہم جیسا آدمی نہیں جا سکتا۔ حضور کا بوجھ نبوت حضرت صدیق اکبر نے اٹھایا، اٹھا کر غار ثور کے دہانے لے گئے۔ جب کفار کو پیچھے سے پتہ چلا دوڑ پڑے، بھاگے، تلاش شروع کر دی، انعامات کئی 100 اونٹ مقرر کر دیے، دوڑے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، تلاش میں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جھاڑیاں، خس و خاشاک۔ آپ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ باہر رکیں، میں پہلے اندر سے صاف کرتا ہوں، صاف کر کے پھر اندر آپ تشریف لائیں، کوئی تکلیف دہ چیز نہ ہو۔ حضرت ابو بکر اندر جاتے ہیں، اپنی جو دستار تھی اس کے ٹکڑے کیے، جہاں جہاں سوراخ دیے سارے سوراخوں کو بند کر دیا، خس و خاشاک کو صاف کیا۔ کرنے کے بعد آپ کی دستار جب ختم ہو گئی، کوئی چیز نہ رہی، ایک سوراخ باقی رہ گیا، آپ نے اس پر ایڑی اپنی رکھ دی، رکھ کر بیٹھ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ تشریف لے آئیں، آپ تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا، لیٹے، ابو بکر کی گود میں سر رکھ دیا۔ کتنی بڑی سعادت ہے صدیق اکبر کی۔ ہجرت کی رات آپ کو جو سعادت نصیب ہوئی ہے، کسی صحابی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، کسی صحابی کو، کہ ایک ایسی رات ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ کے محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ ہو اور صدیق اکبر کی گود میں ہو، اور پھر ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہوں۔ ایک دن نہیں، ایک دن، دوسرا دن، تیسرا دن، ایک رات، دوسری رات، تیسری رات، 3 راتیں اور 3 دن اپنی گود میں حضور کے سر کو رکھ کے دیکھا ہو، کتنے بڑے صحابی ہوں گے۔ کہتے ہیں جی ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی ہے، اور تمام اغواص سے اس کا مقام بڑھ گیا ہے۔ جس نے حضور کو 3 رات اور 3 دن اپنی گود میں سر نبوت کو رکھ کے دیکھا، اس کی صحابیت کی کیا شان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں صدیق اکبر کے جو ہے وہ مقام صحابیت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ جب سارے صحابہ سے پوچھا گیا تمہاری کیا شوق ہے، کیا ذوق ہے، کیا چاہتا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کہ میری چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، میری چاہتا ہے میں ساری رات عبادت کروں، میری چاہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں، میری چاہتا ہے مال ہو میں صدقہ کروں، یہ کروں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ابو بکر آپ کی کیا خواہش ہے، عرض کی النظر علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری چاہت یہ ہے کہ حضور کا چہرہ ہو، ابو بکر کا آنکھیں ہوں، دیدار کرتا جاؤں۔ اللہ نے ان کی اس خواہش کو پورا فرمایا کہ حضور کا چہرہ مبارک، ابو بکر کی آنکھیں دیدار کر رہے ہیں ساری رات۔ اور جب کافر تلاش کرتے کرتے، اور اللہ پاک نے حکمتیں کیسی کی، وہی غار کا دروازہ جس پہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک نے جھاڑی بھی اگا دی، فوراً ایک کبوتری کو بھی بلا لیا اور اس کے گھونسلہ بھی بن گیا،
انڈے بھی ہو گئے، بچے بھی پیدا ہو گئے، مکڑی کو بھی بلا لیا، مکڑی نے فوری طور پہ جالا بھی تن دیا، سارے کام لمحوں میں اللہ کی قدرت سے ہو گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ سالوں صدیوں سے بند ہے، یہاں کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ ایسے اس کو اللہ پاک نے بند کر دیا اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے۔ کافر آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پہ دروازے پہ آ گئے، کھڑے ہو گئے۔ نیچے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو ان کے پاؤں نظر آئے، آپ پریشان ہوئے۔ پریشان اس لیے ہوئے ایسا نہ اندر داخل ہو گئے حضور کو تکلیف پہنچائیں گے۔ قرآن نے اس کو بڑی شان کے ساتھ واقعے کو بیان کیا ہے، فرمایا الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ، اور حضرت امام عسکری فرماتے ہیں یا ابا بکرن ما ظنوں کا باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر جب دیکھ کر پریشان ہوئے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا ان کے دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تیسرا اللہ ہو، جب پریشانی دیکھی فرمایا ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ان کو کوئی گزند پہنچا سکتا ہے؟ اتنا بڑا توکل اللہ کی ذات پہ صرف نبی کا ہو سکتا ہے، نبی کا توکل ہو سکتا ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہو، دیکھ رہا ہو، پھر بھی توکل ہے کہ وہ قدم آگے قدم نہیں اٹھا سکے گا، بڑھ نہیں سکے گا۔ اللہ کی ذات میں اتنا بڑا توکل ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، دونوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی اللہ ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو تسلی دی ہجرت کی رات، اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو والہانہ محبت صدیق اکبر کو تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جو مقام ہے، کلمہ پڑھا، کلمے والے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، نماز پڑھی، نماز والے کو دیکھ کے پڑھی، پہلی نماز پڑھنے والے بھی صدیق اکبر ہیں، اور قرآن مجید پڑھا، اللہ کے محبوب کو دیکھ کر پڑھا، جو بھی کام کیا بچپن میں، سنگت میں، رفاقت میں، تمام معاملات میں، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ خود بھی صحابی رسول ہے، آپ کے والد بھی صحابی رسول ہے، آپ کا بیٹا بھی صحابی رسول ہے، آپ کا پوتا بھی صحابی رسول ہے، 4 پشتیں تسلسل کے ساتھ حضور کی صحابیت کی سعادت حاصل ہے۔ اور جب مکہ فتح ہوا، آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ، جن کا نام عثمان تھا، ابو قحافہ ان کی کنیت تھی، حضرت ابو بکر ان کو پکڑ کر لے آئے اپنے والد کو حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد ہیں، ایمان لاتے ہیں، ان کو کلمہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے بتانا تھا، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی، مجھے بتانا تھا، والد ابو بکر کا ہو ہمارے لیے لائق عزت و احترام ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے بتانا تھا۔ حضور لے آئے پکڑ کر، آپ نے کلمہ پڑھایا، اس دن آپ کے والد گرامی ایمان لے آئے۔ 4 پشتیں مسلسل صحابی رسول ہیں۔ ماتیں بدر، غزوہ بدر میں آپ کے بیٹے ابو بکر جو عبد الرحمن کفار کی طرف تھے، ابھی ایمان نہیں لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلاموں میں تھے۔ غزوہ ہوا، ہونے کے بعد جب بعد میں حضرت عبد الرحمن ایمان لے آئے، ایک دن کہنے لگے ابا جان، میں آپ کو یاد ہے غزوہ بدر میں کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت صدیق اکبر تو اس کے بارے میں لا علم تھے، آپ نے میں کیا بات تھی؟ تو آپ کے بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے چھوڑ دیا کہ میرے والد گرامی ہیں غزوہ بدر میں۔ آپ نے فرمایا کاش عبد الرحمن تو میری تلوار کے نیچے آتا، میں تجھے حضور کا دشمن سمجھ کر گردن اتار دیتا، قطن میں بیٹے کے تعلق کا لحاظ نہ کرتا۔
یہ حضور کے ساتھ والہانہ محبت تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کوئی صبح ایسی نہیں تھی جس صبح حضور ہمارے گھر میں تشریف نہ لے آئے، اور کوئی ایسی شام نہ تھی جس شام کو حضور ہمارے گھر میں تشریف نہ لے آتے۔ کمال محبت تھی صدیق اکبر کی حضور کے ساتھ کہ صبح بھی حضور خود بنفس نفیس ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے، شام کو بھی بنفس نفیس حضور ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے۔ پتہ چلا کہ دوستی کا اتنا گہرا تعلق تھا، صرف صدیق اکبر ہی حضور کے غلام اور صحابی نہ تھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت صدیق اکبر کے بڑے گہرے یار تھے، گہرے یار تھے۔ جب ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے، کس کے ساتھ ہے؟ تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، مجھے عائشہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے۔ پھر عرض کی اللہ کے محبوب، اس کے بعد آپ نے فرمایا ابوہا، ان کے باپ کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ ابو بکر کے ساتھ محبت ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کو مردوں میں سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ اگر کسی کے مال نے فائدہ دیا ہے مجھے تو وہ ابو بکر کا مال ہے، ابو بکر کا مال ہے۔ غزوہ تبوک میں نبی کریم علیہ السلام نے جب ترغیب دی، آپ نے غزوہ تبوک میں ترغیب دی مال کی لوگوں کو غزوے کے لیے، تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یومن، کہ اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دن ذہن میں یہ بات رکھی آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ پہلے ہر کام میں ابو بکر ایمان لانے میں سبقت لے گئے، ہجرت میں سبقت لے گئے، دیگر مال لٹانے میں سبقت لے جاتے ہیں۔ آج میرے پاس کثیر مال ہے گھر میں ان سے آگے بڑھوں۔ یہ تھا وہ رشک اللہ کے۔ آج ہمارے حسد اور ہیں، ہمارے رشک اور ہیں، ان کا حسد اور رشک یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ آگے بڑھ جاؤں گا۔ گھر گئے، حضرت فاروق اعظم بہت سا مال تھا، نصف حصہ کیا، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا حضور کے قدموں میں پیش کر دیا، لے آئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر کتنا چھوڑ آئے ہو، لے کر کیا آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال گھر میں رکھ آیا ہوں، آدھا آپ کے قدموں میں پیش کر دیا ہے، بہت زیادہ مال ہے، بڑی بات ہے، آپ انتظار میں ہیں، ابھی جار غار کو آنے دیں، وہ بھی آتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال جو تھا لے کر آئے، اور آئے لباس دیکھا، ٹاٹ کا کمبل کا لباس پہنا ہوا ہے، اوپر کانٹوں کے تکمے لگے ہوئے ہیں، بٹن۔ آپ نے پوچھا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، ابو بکر تم اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقیت لهم اللہ و رسولہ، میں تو اپنے گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں نے تو اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مارا ہے، کوئی سوئی نہ رہ جائے، کوئی دھاگا اور تنکا ایسا نہ رہ جائے کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش نہ کروں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال اس دن حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، سارے کا سارا مال حضور کی خدمت میں لے کر آئے۔ جب یہ لے کر آئے اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک تو اللہ تعالیٰ سلام دیتا ہے آپ کو اور ابو بکر کو سلام دیتا ہے، دو لوگوں کو اللہ کے ڈائریکٹ سلام آئے، ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے جو ڈائریکٹ سلام ہے حضور کے توسل سے اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، ابو بکر کو بھی سلام دیتا ہے، آپ کو بھی سلام دیتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے محبوب ذرا اوپر نگاہ بھی اٹھا کر دیکھیں، آسمانی جتنی نوری مخلوق ہے آج انہوں نے وہ لباس پہنا ہے جو آپ کے یار غار ابو بکر نے پہنا ہوا ہے۔ آج اللہ پاک کو یہ لباس پسند آئے
نوری مخلوق کو حکم دیا ہے آج تم بھی ٹاٹ کا لباس اور کانٹوں کے بٹن اور تکمے لگاؤ تاکہ صدیق اکبر کے ساتھ مل جاؤ۔ ابو بکر کی ادا آج مجھے بڑی پسند آئی ہے، سب کچھ لٹا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ حضور نے اوپر نگاہ اٹھائی، ساری نوری مخلوق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ پھر اللہ پاک یہ بات فرماتے ہیں قُل لَهُ أَرَادٍ أَنِّي، اے میرے محبوب ابو بکر سے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سوال کرو کہ کیا ابو بکر آج تو اپنے رب سے راضی ہے؟ ہم ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک اس رات پوچھتا ہے میرے محبوب اپنے غلام سے پوچھیں ابو بکر مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال کریں انی فکروں کا حاضہ ام ساخطن، اس فقر پہ ابو بکر راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ جب صدیق اکبر کو حضور نے یہ فرمایا ابو بکر اللہ سلام فرماتے ہیں سلام ہو تجھے اللہ کا، پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ ابو بکر اس خیرات و صدقے پہ راضی ہے، دل میں کوئی ملال ہے؟ ابو بکر غش کھا کر گر گئے، رونے لگے۔ اللہ کے محبوب میں اپنے رب پہ کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اس کی رضا کے لیے تو سب کچھ میں نے لٹایا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے تو سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز عطا فرمایا اور انہوں نے عرض کی انا ربی رادن، انا ربی رادن، انا ربی رادن، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے رب پہ راضی ہوں۔ صدیق اکبر کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر لٹایا اور لٹا کر خوشی خوشی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوستو بڑا مقام ہے اور بڑی شان ہے اور بڑی ان کو اللہ پاک نے عظمت عطا فریم بنوائی ہے۔ جہاں بھی اللہ کے محبوب نے انہیں جو ہے وہ حکم دیا ہے اس سے پہلے پہلے مزاج شناس رسول حضور نے ارادہ فرمایا، صدیق اکبر نے کر کے دکھا دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت ابو بکر کو انگوٹھی دی اور فرمایا ابو بکر اس پر اللہ کا نام لکھا کر لیا، اللہ کا نام۔ حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں نقش نگار کے پاس اور اسے کہتے ہیں اس پر اللہ کا نام لکھو، آگے رسول اللہ کا نام لکھو، اپنی طرف سے، اپنی حالانکہ نبی کا حکم ہو اس میں اضافہ کہتے ہیں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کرنی، حدیث سے صحیح ستہ سے باہر نہیں کرنی۔ بھائی ابو بکر تو وہ نبی کے فرمان سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کا لے آؤ، ابو بکر نے اضافہ کر دیے، ابو بکر نے اضافہ کیا کہ یہاں اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام۔ اللہ کا کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے۔ رسول اللہ کا کس نے کہا؟ صدیق اکبر کے عشق و محبت نے سبق دیا۔ عشق ایک ایسی چیز ہے جو خود استاد بھی ہے معلم بھی ہے۔ عشق سبق دیتا ہے، انہوں نے سبق دیا صدیق اکبر کے عشق نے کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام کہیں بھی جدا نہیں ہے۔ آج ابو بکر اس انگوٹھی میں بھی جدا نہیں کرنا، اللہ کا نام بھی رسول اللہ کا نام بھی لکھاؤ۔ لکھوایا، لکھوا کر جیب میں ڈالا، چھپایا، حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیا۔ جب پیش کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، دیکھا نگاہ نبوت سے حضور حیران ہو گئے۔ اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا ساتھ نام ہے، ساتھ ابو بکر کا نام ہے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر میں نے کیا کہا تھا، آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کہا اللہ کا نام لکھوا کر لے آئیں، آپ نے کیا کر دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں میں نے یہ جسارت کی ہے کہ آپ نے اللہ کا نام فرمایا تھا، میں نے میرا عشق اور محبت میرا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا تھا اللہ کا نام اکلا ہو، آپ کا نام نہ ہو۔ اللہ خود اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی آپ کے نام کو جدا نہیں کیا۔ ابو بکر کی کیا مجال ہے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کر دے؟ یہ تو میں نے عرض کیا ہے۔ حضور نے پھر فرمایا ابو بکر چلو یہ تو کیا ہے، اپنے بھی نام ساتھ لکھا لیا ہے۔ اوپر سے جبریل امین آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی ہم دیتے ہیں کہ ابو بکر نے پسند نہیں کیا آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو، اللہ کی غیرت نے بھی گوارا نہ کیا ابو بکر کا نام رسول اللہ سے جدا ہو۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے لکھا اور لکھوایا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے۔ آپ کے ہم عمر تھے، 2 سال
2.5 سال تقریباً آپ نے حکومت کی اور آپ نے جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کا حق ادا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ رفاقت کا بھی حق ادا کیا۔ اللہ کریم نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اللہ کے رسول نے ان وفاؤں کا حق ادا فرمایا تا قیام قیامت اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے، جنت کے باغوں میں سے۔ اور میں ساری مخلوق کا حساب کتاب قیامت والے دن ہوگا، میزان لگے گا، کسی کی سفارش نبی کرے گا، کسی کی اس کا پیر کرے گا، کسی کو اس کا بیٹا کرے گا، کسی کو اس کا استاد کرے گا، کسی کو ہم اپنی رحمت سے بخشیں گے، اپنے فضل سے کریں گے، جیسے بھی ہوگا کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہوں گے۔ میرے محبوب ابو بکر وہ ہیں کہ ہم اتنا انتظار نہیں کروائیں گے، آپ بھی جنت کے باغوں میں سے باغ میں، ابو بکر بھی اسی باغ میں آپ کے ساتھ، اور عمر بھی اسی باغ میں آپ کے ساتھ تا قیامت قدموں میں رہیں۔ اور جب قیامت کا دن آئے حضور نے فرمایا کہ ہاں یوم نبعث ہاکذا نبعث، ہم دونوں قیامت والے دن اس طرح ہم اکٹھے ہوں گے، دائیں طرف میرے ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف فاروق اعظم ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے۔ دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کی ہوئی وفا، ہمارے سادہ کرام فرماتے تھے اللہ تعالیٰ بڑا، اللہ کے محبوب وفادار ہیں۔ کوئی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کرے، اللہ پاک ان وفاداریوں کو نہ ضائع کرتے ہیں نہ نظر انداز فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ جہاں آپ نے ہمارے اوپر ظلم و زیادتی ہمیں نظر آتی ہے، ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں کوشش کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحے گزاریں، اللہ کا خوف کیا کریں، ڈرا کریں اور اس سے حیا کیا کریں، اللہ کے رسول سے شرم کیا کریں۔ جب شرم و حیا ہوگا، خوف ہوگا، برے اعمال سے بھی بچیں گے۔ اللہ کریم ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔